نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا۔ حاضرین، ہم سورہ اعراف کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج اس کی دوسری فصل جہاں سے ہم آغاز کریں گے، لیکن میں یہ بیان کرتا چلوں کہ آج کا جو سیشن ہے اور جو گفتگو ہے وہ اس اعتبار سے اہم ترین ہے کہ آج قرآن کے ٹیکسٹ کی روشنی میں ہم یہ سمجھیں گے کہ کس طریقے سے یہ کتاب قرآن کریم واقعتاً اللہ کی کتاب ہے اور خود قرآن کریم میں اس کی سچائی کا ناقابل تردید ثبوت موجود ہے۔ کوئی شخص قرآن کو اللہ کی کتاب مانے نہ مانے، اس کی حقانیت پر ایمان لائے نہ لائے، لیکن اس کی سچائی کا جو ثبوت آج سامنے آ رہا ہے، جو آیات ہم پڑھیں گے، پکے سے پکا کافر بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا، آج کا کوئی غیر مسلم بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ سلسلہ کلام یہ تھا کہ سورہ اعراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کو فیصلہ کن وارننگ دی جا رہی تھی کہ ہمارا پیغمبر تمہارے پاس آ گیا ہے اور تمہیں اس کی بات ماننی ہوگی۔ یہ پیغمبر کسی سائل کی درخواست لے کے نہیں آیا ہے، یہ کسی دائی کی دعوت لے کے نہیں آیا ہے کہ تمہاری مرضی ہے تو مان لو اور نہیں مرضی تو نہیں مانو، بلکہ اس کی بات ماننی ہوگی، اور اگر نہیں مانو گے تو پھر اب تیار ہو جاؤ اس انجام کے لیے جو ان آیات میں بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ مختلف اقوام کے قصے ہیں جو قرآن کریم کی کئی صورتوں میں بیان ہوئے ہیں۔ سورہ اعراف میں یہ ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس میں سب کو ایک ساتھ جمع کر دیا گیا ہے۔ جزیرہ نما عرب کے یہ 5-6 اقوام، ان سے قریش بخوبی واقف تھے۔ ان سب اقوام میں اللہ کے رسول آئے، انہوں نے ان کو توحید کی اور آخرت کی دعوت دی، اور جب انہوں نے اس دعوت کا انکار کیا تو ان قوموں کو مٹا دیا گیا۔ پہلے قوم، جیسا کہ آپ کے سامنے ہے کہ نوح علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے رسول بنا کے اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک نقشے کے ذریعے سے آپ پہ بات واضح کرنے کی کوشش کروں۔ یہ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں یہاں مکہ کے اندر، اور یہ جو اقوام ہے اس سلسلہ کلام میں سورہ اعراف میں اور اس کے علاوہ بھی دیگر مقامات پر جو ذکر آیا وہ انہی اقوام کا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی قوم نوح تھی۔ یہ جو موجودہ عراق ہے یہ اس کا علاقہ ہے۔ یہ اس کا ذکر آئے گا کہ اس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کا ارتکاب کیا، اس پہ طوفان آیا، قوم ڈبو دی گئی۔ پھر اس کے بعد اسی میں سے قوم عاد پیدا ہوئی، یہ جو اس طرف آج کل یمن واقع ہے، جہاں دبئی وغیرہ ہے، یہ عمان ہے، اور یہ سعودی عرب کا جنوبی علاقہ ہے۔ اب یہاں بہت بڑا صحرا ہے، ایک زمانے میں تمدن کا بڑا مرکز تھا، اور اس قوم کے پاس ان کے پیغمبر آئے، جھٹلا دیا حود علیہ السلام کو۔ اس پہ ایسی آندھی آئی جو 7 دن اور 8 راتیں تک مسلسل چلتی رہی اور سب ہلاک ہو گئے۔ تیسری قوم اسی کی اولاد میں سے سمود تھی، یہ بھی سعودی عرب کا شمالی علاقہ ہے، آج کل یہ مدائن صالح کہلاتا ہے۔ ہجر قرآن میں اس کا نام آیا، پتھروں میں گھر بنا کے رہتے تھے۔ صالح علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا گیا، انہوں نے بھی جھٹلایا، اور جھٹلانے کا انجام یہ ہوا کہ ایک زلزلہ آیا اور سب ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، ان کا علاقہ بھی یہ عراق کا تھا۔ پھر اس کے بعد قرآن بیان کرتا ہے حضرت لوط جو ان کے بھتیجے تھے، موجودہ اسرائیل اور اردن کے درمیان میں یہ ان کا علاقہ تھا جہاں آج کل ڈیڈ سی ہے۔ اس نے بھی جھٹلایا، انکار کیا، ہلاک کر دیے گئے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، یہ جو موجودہ سعودی عرب کا آخری علاقہ ہے، جارڈن کے قریب، اس جگہ یہ قوم آباد تھی اور بہت بڑی تجارتی شاہراہ پہ تھی۔ بے ایمانی کا یہ ارتکاب کرتے تھے، شرک کے علاوہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ان کو بہت سمجھایا، نہیں مانے، اور ایک اللہ کے عذاب نے انہیں آ لیا۔ پھر اس کے ساتھ ہی یہ یہاں سے نقشے میں کٹ رہا ہے، لیکن یہیں سے یہ کوہ طور اور سینا کا علاقہ ہے، اس کے برابر میں یہاں پہ مصر کا علاقہ ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو مخاطبین تھے آل فرعون، ان کا علاقہ ہے۔
تو یہ ساری قومیں وہ تھیں جن کی طرف اللہ کے رسول آئے، سب نے ایک ہی کام کیا، انہیں جھٹلایا۔ تو اللہ کا غیر متبدل قانون کیا رہا کہ ماننے والوں کو پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کو نجات دی، نوح علیہ السلام کے کیس میں کشتی میں نجات دی، اور جھٹلانے والوں کو ڈبو دیا۔ اور یہ لوگ وہ تھے جو قرآن کے الفاظ میں اندھے ہو گئے تھے۔ عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی جھٹلا دیا، ان کو ان کے ساتھیوں کو نجات دی گئی، اور جو لوگ جھٹلانے والے تھے اللہ کی نشانیوں کو، ان کی جڑ کاٹ دی گئی کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ ان کی تفصیل میں اس لیے نہیں کرتا کہ اگلے اور کئی صورتوں میں ڈیٹیل آئے گی۔ اس وقت جو اصل بات میں بتانا چاہ رہا ہوں اس کی طرف میرا فوکس ہے۔ رسول آئے، جھٹلا دیا، خدا کا عذاب آیا زلزلے کی شکل میں، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ لوط علیہ السلام کی طرف، ان کی قوم کی طرف سدوم کی بستیوں میں یہ لوگ آباد تھے، لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا، جھٹلا دیا، انکار کیا، ان کو نجات دی گئی، ان کے گھر والوں کو بھی، سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، اور پھر ان کے اوپر بارش ہو گئی، مگر یہ بارش پتھروں کی تھی، قوم ہلاک ہو گئی۔ مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا، ان کا بھی وہی دستور تھا، جھٹلا دیا، خدا کے عذاب نے پکڑ لیا، اور وہ بھی اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ ایک اصولی ضابطہ بیان کر رہے ہیں، وہ یہ کہ تم نے دیکھ لیا ہم نے کس طریقے سے ان کو ہلاک کیا، اگر یہ ایمان لے آتے اور تقوی کا راستہ اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کو کھول دیتے، لیکن جب انہوں نے جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں پکڑ لیا ان کے اعمال کے سبب۔ یہ سب ہو گیا، یہ کس کو سنایا جا رہا ہے؟ یہ انیشلی مجھے آپ کو نہیں سنایا گیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو سنایا گیا ہے، اور اسے یہ چیلنج دے کے سنایا گیا ہے کہ بظاہر ہمارا یہ رسول تمہیں کمزور لگ رہا ہے، آج یہ تنہا لگ رہا ہے، تم وقت کے فرعون ہو، ابو جہل، ابو لہب، تم سردار ہو، ساری طاقت تمہاری طرف ہے، تم نے اسے تنہا سمجھ رکھا ہے، لیکن یاد رکھو یہی سب کچھ اب تمہارے ساتھ ہونے جا رہا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس واقعے کو بدلنے سے نہیں روک سکتی۔ یہاں پہ بھی چیلنج کیا جا رہا ہے کہ تم یہ جو بستی والے ہیں یعنی قریش بے خوف ہیں اس بات سے کہ ان پہ دن دہاڑے ہمارا عذاب، رات کے وقت ہمارا عذاب آ جائے اور وہ سو رہے ہوں، یا دن کے وقت جب یہ کھیل میں لگے ہوئے ہوں اس وقت ہمارا عذاب انہیں آ لے۔ قرآن نے دیگر مقامات پر، یہ تو آخری موقع ہے کیونکہ یہ آخری صورتیں ہیں مکی زندگی کی، دیگر مقامات پہ پن پوائنٹ کر کے بتا دیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے نبی کو اس زمین سے، ہمارے رسول کو نکالنے کی کوشش کی تو پھر یہ رہنے نہیں پائیں گے یہاں پہ۔ یہ چیلنج دیا ہے کہ بہت جلد ہم ان کو اکھاڑ پھینکیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ قمر میں ان ساری اقوام کے ذکر کے بعد اللہ نے بیان کیا ہے، اے نبی، اے رسول، ان سے پوچھو آکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براۃ فی الزبر، ان سے پوچھو یہ جو تمہارے کفار ہیں یہ ان پچھلے کفار سے زیادہ بہتر ہیں کہ ہم ان کے ساتھ وہ نہیں کریں گے جو پچھلے کے ساتھ کرتے آئے ہیں، یا ان کے لیے کوئی برات لکھی ہوئی ہے صحیفوں میں، کوئی ایکسیپشن دیا کہ انہیں چھوڑ دیں گے ہم۔ قرآن کے کئی مقامات ہیں جہاں پہ پن پوائنٹ کر کے بتایا گیا ہے کہ یہ مارے جائیں گے، ان کا لشکر شکست کھائے گا، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ مسلمان غالب ہوں گے، نبی غالب ہوگا، اس کے پیروکار غالب ہوں گے۔ یہ چیلنج ہم سب جانتے ہیں کہ چیلنج نہیں رہا، دنیا کی تاریخ میں یہ ایکسیپشنل واقعہ رونما ہو گیا کہ ایک تنہا شخص نے چیلنج دیا، اور یہ چیلنج صرف 23 برس کے اندر پورا ہو گیا۔ اس طریقے سے پورا ہوا کہ سرزمین عرب میں ایک شخص بھی موجود نہیں رہا مگر یہ کہ وہ اسلام قبول کر چکا تھا، مشرکین عرب میں سے تو ایک شخص بھی نہیں تھا، اور یہود و نصارہ کو ہم یہ دیکھیں گے کہ سزا دی گئی کہ انہوں نے اگر ایمان نہیں لائے تو وہ ذلت اور غلامی کی زندگی قبول کر لیں۔ یہ واقعہ تھا جو آج سے 1500 برس پہلے رونما ہو گیا۔ دنیا میں کوئی سیاسی لیڈر، کوئی انقلابی، کوئی مسلح، بڑے سے بڑا آدمی یہ کر ہی نہیں سکتا، یہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو، یہ چیلنج دے، اپنے اور اپنے مخاطبین کے انجام کو بالکل متعین کر کے بتا دے اور چیلنج دینے کے انداز میں بتائے، اور پھر ٹھیک اسی طریقے سے یہ واقعہ رونما ہو جائے۔ اچھا، قرآن نے یہی اہتمام نہیں کیا کہ اس پورے واقعے کی
تفصیل کو خود قرآن میں ریکارڈ کیا گیا ہے. یہ تمام نہیں ہوا. کنٹمپرری ہسٹری نے جو اس وقت معاصر تاریخ تھی اس نے بھی اس پورے واقعے کو ریکارڈ کیا ہے. اور اس میں اللہ نے یہ بھی اہتمام کیا ہے کہ ایک جو عرب سے باہر کی تاریخ تھی اس کو بھی اس میں انکلوڈ کرتے ہوئے یہ متعین کر کے بتا دیا کہ یہ واقعہ اس وقت ہوگا جب اس وقت مغلوب الحال رومی ایرانیوں پہ غالب آ جائیں گے. ٹھیک اسی وقت اہل ایمان کا بھی غلبہ ہو جائے گا. اور دنیا نے دیکھ لیا. چنانچہ گبن نے جب لکھی ہے رائز اینڈ فال آف رومن امپائر تو اس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ عجیب و غریب واقعہ تھا جو ہو گیا کہ عرب کے چرواہے کس طریقے سے غالب آ گئے اور اسی طریقے سے وہ جو پیش گوئی تھی جو نبی عربی نے کی تھی وہ پوری ہو گئی. یہ چیز کیا بتا رہی ہے؟ یہ چیز اس بات کا ایک بین ثبوت ہے کہ کوئی شخص قرآن ایمان لائے نہ لائے لیکن جو یہ واقعہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا دنیا کا کوئی آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا. اس لیے کہ یہ صرف قرآن میں ریکارڈ نہیں ہوا ہے. قرآن سے باہر کنٹمپرری ہسٹری نے بھی اس کو ریکارڈ کیا ہے. تو اس سے اگر کوئی شخص ذرا سے بھی عقل و شعور رکھتا ہے تو اس کو ماننے پہ مجبور ہو جائے گا کہ یہ کلام دراصل پروردگار عالم کا کلام ہے. یہ اس ہستی کا کلام ہے جو ماضی حال مستقبل کو یکساں طور پر دیکھتی ہے. اس کے بعد کسی شخص کے لیے ممکن نہیں رہتا کہ سوائے اس کے کہ وہ ضد اور ہٹ دھرمی پر تریائے وہ اس کتاب کا کتاب الہی ہونے کی حیثیت کا انکار کر سکے. یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہم مسلمانوں کے لیے سوچنے کی بات ہے وہ یہ کہ ٹھیک ہے یہ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ ہو گیا لیکن اس میں ایک دوسری بات بھی بیان کی گئی ہے جو اصل بات ہے. یہ رسول کرنے کی عادت ہے. اصل میں یہ بتانے نہیں آتے تھے کہ یہ دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے. وہ اصل بات یہ بتانے آتے تھے کہ آخرت میں کیا ہوگا. وہ یہ بتانے آتے تھے کہ لوگوں تمہارا ایک پروردگار ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور پھر جب تم مرو گے تو وہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا. اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ رسولوں کی تاریخ میں کہ جو ان پہ ایمان لاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بچا کے زمین کا وارث بنا دیتا ہے. جس طریقے سے صحابہ کرام کو بنایا کہ تھوڑے ہی عرصے کے اندر وہ دنیا کی سول سپریم پاور بن گئے اور جو منکرین تھے وہ وقت کے سردار تھے اور وہ گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے گئے. ٹھیک یہی قیامت کے دن ہوگا کہ قیامت کے دن اس دنیا میں جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان کو زمین کا بادشاہ بنا دے گا. ساری نعمتیں انہیں دے دے گا. اور دوسری بات یہ ہوگی کہ جو وقت کے فرعون ہیں جو بڑے بڑے سردار ہیں اگر وہ اللہ کے خلاف ہیں اس کے مومن نہیں ہیں عمل صالح نہیں کر رہے تو جہنم کی ابدی جیل میں وہ ڈال دیے جائیں گے. تو اب میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ جب دنیا میں رسولوں کے غلبے والا واقعہ ہو گیا ہے تو ان کا جو اصل چیلنج تھا اور اصل دعوت تھی ان کی کہ آخرت میں بھی یہی سب کچھ ہوگا تو میں اب آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. کوئی شک ہے اس کے اندر؟ یعنی انہوں نے عام جو نبی ہوتے ہیں نا وہ صرف دعوت دیتے ہیں اور دعوت کے نتائج ضروری نہیں کہ ان کی زندگی میں نکل آئیں. اس دنیا میں ضروری نہیں ہے کہ جو شخص صالح بھی ہو اسے دنیا میں بھی کوئی مقام مل جائے. رسول اس سے ایکسیپشنل کیس ہوتے ہیں. ان کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی عدالت دنیا میں لگا دیتے ہیں. اور ایک حدیث کے مطابق اگر وہ صحیح ہے تقریباً 300 دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا ہے اور آخری دفعہ آج سے 1500 سال پہلے یہ کام کیا ہے اور اس کے بعد فل سٹاپ لگا دیا کہ اب کوئی دوسرا انسان یہ کام کر نہیں سکتا. اور پھر نہ صرف یہ کہ اس کو قرآن کی شکل میں ریکارڈ کیا گیا بلکہ ہسٹری نے بھی اسے ریکارڈ کر لیا اور ساری انسانیت کے لیے یہ قرآن کی سچائی کا ایک ثبوت ہے. تو یہ ہے وہ داستان جو قرآن میں آپ دیکھیں گے بار بار بیان ہوگی. یہ چونکہ ہم بیان کر چکے ہیں قرآن کا دوسرا گروپ ہے تو اس کے اندر ہی پہلی دفعہ زیر بحث آئی اس لیے میں نے اس کی کچھ تفصیل کرنا مناسب سمجھا. پھر ان کے متعلق ایک اصولی ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ بستیاں جن کی خبریں ہم تمہیں سنا رہے ہیں ان کے پاس ان کے رسول آئے روشن نشانیاں لے کے لیکن جس چیز کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے وہ اس پہ ایمان نہیں لائے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کافروں کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیتا ہے. یعنی یہ مشرکین کی طرف اشارہ ہے کہ اب انہوں نے انکار کر دیا تو یہ ماننے کے نہیں. پھر ان 5 رسولوں کے بعد
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا اور ان کی داستان کو بھی اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور یہ بتایا گیا کہ کس طریقے سے وہ آل فرعون کی طرف، پوری مصری قوم کی طرف نہیں بھیجے گئے تھے. مصری قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ نہیں کیا. قرآن نے واضح کیا ہے کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کی طرف. آیت کے الفاظ یہ ہیں کہ موسیٰ کو ہم نے بھیجا ان کے بعد اپنے نشانیاں لے کے فرعون اور اس کے حواریوں کی طرف، اس کے سرداروں کی طرف. قبطی قوم تباہ نہیں ہوئی تھی، صرف یہی لوگ تباہ ہوئے تھے. اس کے برخلاف باقی جو قومیں تھیں تو وہاں پہ پیچھے بھی آپ الفاظ اگر آپ نوٹ کیے اور آگے بھی آئیں گے تو ان کی بعثت پوری قوم کی طرف ہوئی تھی، تو اس قوم کو تباہ کیا گیا. اور پھر اس کی بڑی تفسیر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ دعوت لے کے وہ گئے، ایسے معجزات پیش کیے. یہ ساری تفصیل اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتائی کہ کفار معجزات مانگ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہم نے انہیں عصا کا معجزہ بھی دیا، ان کا ہاتھ چمکدار ہو کے بھی نکلتا، تو اور بھی بہت سی نشانیاں دی اور ان کے سامنے کئی چیزیں لائی گئی، لیکن انہوں نے مانا نہیں. ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب بھی دیے گئے، طوفان ان پہ بھیجا گیا، ٹڈیاں، جوئیں، ان کے ہر چیز میں ٹڈیاں پیدا ہو جاتی تھیں، جوئیں آگے جاتی تھیں، مینڈک نکل جاتے تھے، اور خون، یہ کوئی ایک دو چار گھروں میں نہیں ہوتا تھا، سب میں ایک ساتھ ہو جاتا تھا، اور حضرت موسیٰ کی بد دعا سے ہوتا تھا. تو ساری نشانیاں جو کفار مانگ رہے ہیں یہ قریش کے سب دکھا چکے ہیں. لیکن جو اصول ہے کہ ایک دفعہ جنہوں نے انکار کر دیا وہ دوبارہ ایمان نہیں لاتے تھے، تو یہ سب پہلے بھی بیکار گیا ہے، اب بھی اگر ہم دہرا دیں گے تو بیکار جائے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا جا رہا ہے کہ ان کی مطالبات پہ کان نہیں دھریں. اصول یہ ہے کہ جب انہوں نے نہیں مانا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، ان کو ڈبو دیا دریا کے اندر، اس واسطے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے وہ غافل تھے. اب اس کے بعد یہ بنی اسرائیل کے متعلق اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ ان کو ہم نے فرعون کو ڈبونے کے بعد ان کو ہم نے، یہ جو آپ کو یاد ہوگا حضرت ابراہیم کی دوسری نسل میں سے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی ایک نسل یہ تھی، ایک بنی اسماعیل تھی جس میں خود حضور آئے ہیں. تو ان کو پہلے یہ اللہ تعالیٰ نے منصب دیا کہ ان کو بحیثیت ایک امت کے اٹھایا، اور ان کے معاملے میں بھی اصول یہ تھا کہ وہ اگر اچھائی کریں گے، اگر خدا خوفی کا ثبوت دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں فوراً اسی وقت جواب دیتی تھی، اپنا فضل اللہ تعالیٰ ان پہ کرتا تھا. اور اگر وہ نافرمانی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ عذاب آتا تھا. یہ بھی گویا کہ سزا و جزا کا ایک ثبوت ہے، اس لیے کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کی جدوجہد ہے وہ قیامت کی سزا و جزا کی طرف متنبع کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے انسانوں کو کہ انہیں شتر بے مہار بنا کے نہیں چھوڑا گیا ہے، بلکہ ایک روز ان کی پرسش ہوگی. تو یہ سارے اہتمام اس لیے کیے گئے ہیں کہ میرے اور آپ جیسے لوگ ان کو دیکھیں اور اس بات کا یقین لائیں کہ وہ جو کائنات بنانے والا ہے، چلانے والا ہے، وہ ابھی بھی یہی موجود ہے. گرچہ وہ ہماری لغزشوں، بلکہ لغزشیں تو نہیں کہنا چاہیے، ہماری سرکشی کے باوجود بھی ہمیں نہیں پکڑتا، تو یہ مہلت کا ایک قانون ہے، وگرنہ سزا و جزا کا قانون اس نے ہمیں بتایا کہ اس دنیا میں جاری ہے. کچھ مخصوص اقوام کے لیے اس نے کر کے ماڈل بنا دیا ہے، اور باقی لوگوں کو بتا دیا ہے کہ جب تم میرے پاس لوٹ کے آؤ گے تو تم سب کے ساتھ یہ میں معاملہ کر دوں گا. تو بنی اسرائیل کے متعلق یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ اللہ نے یہ معاملہ کیا، اپنا جو وعدہ تھا ان سے پورا کیا. ان کے صبر کی وجہ سے فرعون کو ہلاک کر کر زمین، جو سرزمین فلسطین و مصر تھی، شام، وہ ان کے حوالے کر دی گئی. جب فرعون ڈوب گیا اور وہ لوگ وہاں سے نکلے تو اب یہ ان کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ جیسے ہی وہ وہاں سے باہر نکلے مصر کی سرزمین سے، تو انہوں نے کچھ لوگوں کو اپنے بتوں کے سامنے بیٹھے دیکھا. تو حضرت موسیٰ سے انہوں نے کہا کہ ایسا کیجئے، ہمارے لیے بھی ایسا یہ خدا بنا دیجیے. حضرت موسیٰ بہت ناراض ہوئے کہ تم جاہل لوگ، یہ کیا تم باتیں کر رہے ہو؟ جن چیزوں میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں یہ سب تباہ ہونے والی ہیں، یہ باطل کام کر رہے ہیں. کیا تمہیں اللہ کے سوا کوئی معبود بنا کے دوں؟ اور وہ اس نے تمہیں ساری دنیا پہ فضیلت دی ہے، تمہیں آل فرعون کے عذابوں سے نجات دی ہے، جب وہ تمہارے بیٹوں کو وہ قتل کرتے، تمہاری عورتوں کو وہ زندہ چھوڑ دیتے. اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی. اس پروردگار کو چھوڑ کے، یہ اصل میں ان کی سرش بتائی جا رہی ہے کہ 6 صدی تک وہ غلام رہے تھے. اس کی بنا پہ ان کے اندر ایک نوعیت کی شرک کے اثرات گہرے ہو گئے تھے. تو وہ اللہ تعالیٰ ایسا خدا جو نظر نہ آ رہا ہو تو وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو یہ اس کا ایک انہوں نے مظاہرہ کیا. پھر یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اپنے پاس بلایا 30 راتوں کے لیے، اور پھر اس میں 10 دن کا اضافہ کر دیا، اور ایک
آپ کہہ لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور اعتکاف کیا، عبادت کی، اور اس کے بعد ان کے اوپر تورات نازل کی گئی۔ وہیں پہ یہ بات بھی بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ایک سارے بت پرست لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو نظر آنا چاہیے، تو ایک فطری خواہش بھی ہوتی ہے، انسان کی ایک کمزوری بھی ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے بھی درخواست کی، پروردگار میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ ٹھیک ہے، یہ سامنے پہاڑ ہے دور، اسے دیکھو، اگر یہ میں اس پہ تجلی ڈالتا ہوں، اگر یہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہ گیا تو تم مجھے دیکھ لینا، اور اگر نہیں رہ سکا تو پھر تم فیصلہ کر لو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تجلی اپنی جب ڈالی تو پہاڑ تو وہ ریزہ ریزہ ہو کے بکھر گیا، حضرت موسیٰ بھی ہوش ہو کے گر گئے، اور جیسے ہوش میں آئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تو پاک ہے میرے رب، میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا مومن میں ہی ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ دیکھنے کی خواہش فطری ہے، لیکن میں اس لیے اپنے آپ کو نہیں دکھا رہا کہ تم میری تاب نہیں لا سکتے، تو جیسے ہی میرے آثار کو دیکھ کے، میری صفات کو دیکھ کے ایمان لے آؤ، اور یہی ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ اور پھر ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ موسیٰ میں نے تمہیں اپنے رسالت کے لیے چنا ہے اور تمہیں اپنے کلام کا شرف بخشا ہے، تو تم جو تمہیں دے رہا ہوں اسے لو اور میرے شکر گزار بنو۔ پھر انہیں وہاں پہ تورات دی گئی، اس میں ہر طرح کی ہدایت و تفصیلات تھیں، لیکن وہ جو ظاہر پسند قوم تھی، اسے جو نظر سے آنے والا خدا چاہیے تھا، تو پیچھے اس نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ سامری، اس کا قصہ بڑی تفصیل سے سورۃ طٰہٰ میں آئے گا۔ ایک سب کے زیور لیے اس نے اور ایک بچڑا بنا دیا جو بس ایک دھڑ تھا، جسم تھا، اور اس میں سے آواز نکلتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دیکھتے نہیں کہ وہ نہ ان سے باتیں کرتا ہے اور نہ انہیں راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، صرف ایک دھڑ بن گیا، بچڑے کی شکل بن گئی اور اس میں سے آواز نکل رہی ہے۔ تو یہ کیسے احمق ہیں کہ انہوں نے اسے معبود بنا لیا۔ اور پھر انہوں نے بہرحال اس پہ انہیں احساس ہوا کہ یہ غلطی ہوئی ہے، ان کو سزا بھی ملی، اس کی تفصیل میں سورہ بقرہ میں بیان کر چکا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہت ان سے، حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے بہت معافی مانگی، ان کی قوم نے بھی بہت معافی کی درخواست کی، اور ان کو بہرحال سزا بھی دی گئی، جس کے نتیجے میں ان کے ہم قوم لوگوں نے اپنے ہی بھائی بندوں کو مارا۔ تو ایک دن میں 3000 بنی اسرائیل کے لوگ جنہوں نے یہ کام کیا تھا ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد 70 لوگ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ، حضرت موسیٰ کے ساتھ منتخب کیے گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوئے، سب نے بہت معافی کی درخواست کی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے کا اظہار اس طرح کیا کہ ایک زبردست زلزلہ آیا اور وہ سب بے ہوش ہو کر گر گئے۔ قرآن نے دوسری جگہ تعبیر کیا کہ وہ مر گئے۔ اس وقت سیدنا موسیٰ نے بہت گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ پروردگار اگر تو چاہتا تو ہم کو پہلے ہی مار دیتا، اور مجھے بھی اور ان لوگوں کو بھی، وہ ہمارے بے وقوفوں کی بنا پہ ہم سب کو ہلاک مت کر، یہ بس ایک آزمائش تھی، اور جسے تو نے چاہا اسے وہ ہدایت پا گیا، تو ہی ہمارا کارساز ہے، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر۔ اور پھر انہوں نے التجا کی کہ ہمیں دنیا کی اور آخرت کی بھلائیاں سب عطا فرما۔ اب اس کا جو جواب اللہ تعالیٰ سلسلہ کلام روک کے یہاں پہ دے رہے ہیں، یعنی اب یہ کمنٹ اس وقت جواب نہیں دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اب یہ خاص طور پہ جو موجودہ یہودی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو سنایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی رحمتیں کس کو دیتے ہیں۔ اصول یہ ہے ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ جواب حضرت موسیٰ کو دیا تھا۔ اب اس کے بعد مزید یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ رسول نبی امی۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں منصب بیان کر دیے۔ آپ اصل میں رسول تھے، یعنی وہ ہستی تھے جس کی قوم کا فیصلہ ان کے سامنے ہی ہونا تھا۔ نبی امی اس حیثیت میں بنی اسرائیل آپ کو جانتے تھے، امی یعنی بنی اسماعیل کی آپ آئے تھے، اور وہ لوگ یعنی بنی اسرائیل ان کو پاتے ہیں اپنی کتابوں میں لکھا ہوا، تورات میں، انجیل میں، اور عین پیش گوئیوں کے مطابق یہ انہیں نیکیوں کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے، خبائث کو حرام کرتا ہے، جو بوجھ اور جو بیڑیاں، جو پابندیاں انہوں نے اپنے پر لگا رکھی وہ ان کو اتارنے کے لیے آیا ہے۔ تو بس اب جو اس پہ ایمان لائیں گے، اس کی تکریم کریں گے، اس کی مدد کریں گے، جو نور اس کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کریں گے، وہی فلاح پائیں گے۔ اور پھر حضور سے کہا کہ اے نبی کہہ دو، ان یہودیوں کو بھی بتا دو کہ میں تم سب کی طرف رسول ہوں، ایسا نہیں ہے کہ مشرکین کی طرف ہوں، مشرکین کی طرف بھی ہوں اور تمہاری طرف بھی رسول ہوں۔ یہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ہمارے رسول نہیں ہے، بس مشرکین کے رسول، اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اور ان سب کی طرف، تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں،
اس ہستی کی طرف سے جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے، بس تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول نبی امی پر جو اللہ کو مانتا ہے، اس کی کلمات کو مانتا ہے، اور اسی کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔